قرآن پاک کا پہلا پارہ، اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ کچھ حصہ اس کا سورہ بقرہ پر مشتمل ہے اور کچھ سورہ فاتحہ پر۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے، سب سے پہلی سورت، اور اہل علم کا اس پر پورا اتفاق ہے کہ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ یہ بالکل ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی ہے۔ یہ مکمل سورت 7 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سے پہلے کوئی سورت پوری نہیں اتری تھی۔ یہ وحی کے طور پر نازل ہونے والی بھی مکمل پہلی سورت ہے۔ مختصر ہونے کے باوجود یہ پوری کی پوری اساس ہے پورے کے پورے قرآن کا۔ اسے ام القرآن کہا جاتا ہے، اسے اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی بنیاد ہے، قرآن کا پورا دباچہ ہے، قرآن کا پورا خلاصہ ہے۔ قرآن کے جو 3 بنیادی مضامین ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، یہ قرآن کے 3 بنیادی مضامین اس پوری کی پوری سورت میں موجود ہیں۔ 2 آیتیں اللہ کی رحمت، اللہ کا مالک ہونا، اللہ کا رب ہونا، اللہ کی وحدانیت کو بتاتی ہیں۔ 4تھی آیت توحید کا مضمون لے آئی ہے، 3ری آیت قیامت کا ذکر کرتی ہے، 5ویں اور 6ٹھی آیت نبوت اور رسالت کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور یہی وہ صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام بھی آئے ہیں۔ اسی کی عبادت، اسی سے مانگنے کی توفیق، اسی سے ہدایت کی دعا، اور یہ سب کچھ سکھاتی ہے سورہ فاتحہ، مکمل دعا ہے۔ سورہ فاتحہ جو شخص بھی قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اپنے خالق و مالک کے صفات کا اعتراف کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ اپنے خالق و مالک کی صفات کا اعتراف کرنا سکھاتی ہے، شکر ادا کرنا سکھاتی ہے۔ حق کے طلبگاروں کو اسی طرح سے ہدایت ملنی چاہیے اور اسی طرح سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ تو یہ صورت بندوں کو دعا سکھاتی ہے۔ ایک طالب حق کو جو دعا اللہ سے مانگنی چاہیے، یہ وہ دعا سکھاتی ہے، یعنی سیدھے راستے کی دعا سکھاتی ہے۔ اس صورت میں صراط مستقیم یا سیدھے راستے کی جو دعا مانگی گئی ہے، قرآن پورا کا پورا قرآن اس کی تشریح ہے کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سورہ فاتحہ کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے، وہ رحمان کے معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت وسیع ہوتی ہے، بہت وسیع۔ اللہ رب العزت کے 2 نام اس صورت میں آئے ہیں، 2 صفاتی نام آئے، الرحمن الرحیم۔ رحمان کے معنی جس کی رحمت کا فائدہ سب کو پہنچتا ہے۔ تو عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے، عربی قاعدے کی رو سے رحمان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ وہ ذات جس کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کی رحمت کا فائدہ سب کو پہنچتا ہے، سب کو۔ جو اسے مانتے ہیں، اس ذات کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، سب کو اس کی رحمت کا فائدہ پہنچتا ہے۔ اور رحیم کے معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت زیادہ ہو، بہت زیادہ ہو، یعنی جس پر ہو مکمل طور پر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں سب کو پہنچتی ہے، سب کو پہنچتی ہے، چاہے وہ مومن ہوں، چاہے وہ کافر ہوں، سب اس سے فیضیاب ہو کر رزق پاتے ہیں، دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن آخرت میں اللہ کی رحمت کافروں پر نہیں ہوگی، وہ مومنوں پر ہوگی، اور جس مومن پر بھی ہوگی مکمل ہوگی، نعمتوں کے ساتھ کسی تکلیف کا شائبہ بھی نہ ہوگا۔ تو رحمان اور رحیم کے معنی میں جو فرق ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے رحمان کا ترجمہ ہوتا ہے سب پر مہربان، اور رحیم کا ترجمہ ہے بہت مہربان۔ یہی سورہ فاتحہ ہے، یہ بتاتی ہے در حقیقت جب ہم کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں، اگر آپ کسی عمارت کی تعریف کریں تو در حقیقت اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے نا۔ عمارت کی تو مٹی، بجری، ریت، اینٹوں کی تعریف نہیں ہوتی، بلکہ جس نے اسے کھڑا کیا ہوتا ہے، جس نے اسے بنایا ہوتا ہے عمارت کو، اس کی تعریف ہوتی ہے۔ تو اس کائنات میں جس کسی بھی چیز کی تعریف جب بھی کی جائے گی، وہ در حقیقت اللہ رب العزت کی تعریف ہوگی، کیونکہ ہر چیز
اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ انسانوں کا جہان ہو، جانوروں کا جہان ہو، پودوں درختوں کا جہان ہو، پتھروں کا جہان ہو، دنیا کی کسی بھی چیز کی دنیا ہو، اس تمام کی تمام دنیا اور دنیا کے اندر جتنی دنیایں ہیں وہ سب اللہ رب العزت نے بنائی ہیں۔ اب تک سائنسدان، ماہر فلکیات، ماہر ارضیات اب تک جتنی اس کائنات کے اندر دنیاؤں کو ڈسکور کر چکے ہیں ان کی کم و بیش تعداد 80,000 کے قریب ہے۔ یعنی اس دنیا کے اندر 80,000 دنیایں موجود ہیں۔ ان تمام کی تمام دنیاؤں کو پالنے والا اللہ رب العزت ہے۔ تمام جہانوں میں جو کوئی بھی چیز قابل تعریف ہوگی وہ اللہ کی تخلیق ہوگی، اللہ کی شان ہوگی۔ اسی صورت میں اللہ رب العزت روز جزا کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ میں جزا کے دن کا مالک ہوں، مالک یوم الدین، جزا کے دن کا، بدلے کے دن کا مالک۔ تمام دنیا میں تمام بندوں کو جو اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، تو کائنات کی ہر چیز کا اصل مالک اللہ ہے اور وہ روز جزا کا مالک ہے۔ کائنات کی ہر چیز کی ملکیت عارضی ہے، میں ایک گھر کی مالک، آپ ایک گھر کی مالک، یہ ملکیت عارضی ہے، دائمی ملکیت تو اللہ رب العزت کی ہے۔ سارے کے سارے جہان کے مالک اللہ رب العزت ہیں۔ قیامت کے دن جب روز جزا کا مسئلہ آئے گا، جزا اور سزا کا مرحلہ آئے گا، تو یہ جو ناقص اور عارضی ملکیت ہمارے پاس ہے یہ سب ختم ہو جائے گی۔ اس وقت ظاہری ملکیت بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی نہیں ہوگی، عارضی اور ظاہری دائمی تمام کی تمام ملکیت اللہ کی ہے۔ پھر اسی صورت میں اللہ رب العزت نے دعا سکھائی کہ کیا مانگنا ہے، کس طریقے سے مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، حقیقی مدد اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی ہے۔ صحیح کارساز، صحیح معنوں میں کارساز بھی وہی ہے، داتا بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، بادشاہ بھی وہی ہے۔ اللہ رب العزت سے تمام اسباب سے مبرہ ہو کر تمام کی تمام نگاہیں اللہ رب العزت کی طرف، مسبب الاسباب کی طرف، کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو سب پر مہربان اور بہت مہربان ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے رستے کی جن پر تو نے انعام نازل فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کی جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سورہ فاتحہ کا صحیح فہم عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ ہماری مانگی گئی دعاؤں کو قبولیت کے مراتب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔